والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لائق و دیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو دین فطرت پر پیدا فرمایا اور بعدہ ہماری رجوع ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اور آپ کو اس علمی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بعدہ تمام انبیاء علیہم السلام پر درود کا نزول ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، پروگرام کے آغاز کرنے سے پہلے میں مہمانان مقررین سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ فضیلت الشیخ ابو حسان مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طرح فضیلت الشیخ عبد الرحمن عثمانی عمری حفظہ اللہ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طرح ہمارے اطراف اکناف کے علماء اکرام ہیں، ڈنڈوتی کے جو امام صاحب ہیں محمد رفیق صاحب، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترم حاضرین، بلا تاخیر میں اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ہر وہ مجلس جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ بیان کی جائے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، وہ مجلس ابتر ہے، ناقص ہے۔ اسی مناسبت سے میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے محمد حماد کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے، آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے، مسرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے۔ محمد حماد بن محمد ساجد آئیں، قرأت کلام پاک پیش کریں۔ سامنے
ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ ابھی آپ لوگ محمد حماد سے پیارے لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ خطابت کے میدان میں لے جانے سے پہلے میں حافظ محمد رفیق جامعہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے، بڑی دور دراز سے علماء کرام کو آپ لوگوں کے سامنے حاضر کیا گیا ہے تاکہ ان سے علمی استفادہ کریں اور ہمارے اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ بلا تاخیر میں اس جلسے کا آغاز کرتا ہوں اور خطابت کے میدان میں لے جاتے ہوئے اس میدان کے سب سے پہلے مقرر ہیں حافظ ابو حسان مدنی حفظہ اللہ، جن کا عنوان ہے منہج سلف، اہمیت و ضرورت۔ فضیلت الشیخ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے موضوع کو واضح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواہ البخاری۔ معزز علماء کرام، محترم صدر مجلس، ذمہ داران مسجد و جمعیت، محترم سامعین، عزیز بچوں
اور خواتین اسلام، آج کے اس انشاءاللہ بابرکت پروگرام میں جس عنوان کے تحت چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے منہج سلف، اہمیت و ضرورت۔ اصل موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیں یہ جان لیں کہ منہج اور سلف کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ منہج یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال تو نہیں ہوا، لیکن اسی معنی کا دوسرا لفظ، اسی سے ملتا جلتا لفظ منہاج کو اللہ رب العالمین نے اسی معنی میں استعمال کیا۔ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے دستور اور ایک راہ مقرر کر دی۔ منہاج کا مطلب یہاں پر راہ، راستہ، طریقہ، اور وہ بھی سیدھا، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ اور سلف یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا عام سا مفہوم یہ ہے کل من تقدمک فہو سلفک، کہ آپ سے پہلے جو بھی گزر چکے ہیں وہ آپ کے سلف ہیں۔ اب اس میں گزرنے والے اچھے بھی گزرے ہیں، گزرنے والے برے افراد بھی گزرے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ علماء کرام میں سے بہت سارے علماء جب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، چاہے زبانی طور پر یا تحریری طور پر، تو ایک قید لگاتے ہیں سلف صالحین، نیک لوگ، گزرے ہوئے وہ افراد جو نیک تھے۔ چنانچہ اور آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے مکتب فکر کے علماء جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس مسئلے میں ہمارے اسلاف کا یہ موقف ہے۔ ہمارے اسلاف جب کہتے ہیں تو ہر مسلک والے کے اپنے بزرگ مراد ہوتے ہیں۔ میں یہاں فرقوں کا، جماعتوں کا نام نہیں لینا چاہتا، جو بھی مختلف فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، تو ان کے اپنے بزرگ مراد ہوتے ہیں۔ لیکن جب سلف کے لفظ کو ہم اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم ہوتا ہے وہ مقدس ہستیاں جن کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، صحابہ کرام، اور ان کے بعد تابعین، اور ان کے بعد تبع تابعین۔ یہی اصل سلف ہیں۔ اور ان تین دور میں چونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیر الناس قرنی، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے والے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے میرے زمانے والے یعنی صحابہ، پھر ان کے بعد والے یعنی تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے یعنی تبع تابعین۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 یا 4 صدیوں یا کہہ لیں نسلوں کا تذکرہ کیا۔ یہی اصل سلف ہیں۔ اس زمانے میں پائے جانے والے افراد، علماء، ائمہ اصل سلف ہیں، اور یہ جس موقف پر، جن مسائل پر تھے، وہی سلفیت ہے۔ ان کی جو سمجھ بوجھ تھی، جو فہم تھا، وہی سلفیت ہے۔ چنانچہ آپ غور کریں کہ ہمارا دین کتاب و سنت پر مبنی، ہمارا دین کے اصل مصدر جو ہیں وہ کتاب و سنت ہیں۔ لیکن کیا ہر کسی کو آزادی حاصل ہے کہ وہ کتاب و سنت کو جیسا سمجھنا چاہے ویسا سمجھ لے؟ آپ کی سمجھ میں قرآن کریم کی جو آیت کا جو مطلب نکل رہا ہے، آپ وہ مطلب نکالیں اور اس مطلب کی بنیاد پر آپ عمل کریں۔ کسی اور کی سمجھ میں کوئی اور مطلب نکل رہا ہے، وہ مطلب نکال کر اس بنیاد پر عمل کر رہا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا معاملہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی حدیث آتی ہے، آپ اس سے جو مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ مطلب نکالتے ہیں اور عمل کرنے لگتے ہیں۔ کیا قرآن و سنت کو سمجھنے کی ایسی آزادی اسلام نے، اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ جیسا کہ آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں جگہ پر قرآن فہمی کی مجلس منعقد کی گئی ہے،
دین فہمی کی مجلس منعقد کی گئی ہے، چنانچہ انجینئروں کا، ڈاکٹروں کا، وکیلوں کا ایک گروہ جمع ہوتا ہے، اور جمع ہونے کے بعد وہ قرآن کریم کا انگلش یا اردو یا کسی زبان کا ترجمہ لیتے ہیں اور ایک صاحب پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہر شخص اپنی اپنی سمجھ بیان کرتا ہے کہ اس آیت سے یہ جو ترجمہ پڑھا گیا اس سے میں نے کیا سمجھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ بیان کرتا ہے کہ اس سے میں نے کیا سمجھا۔ تو اس طریقے سے ہر ایک کی 10 افراد بیٹھے ہیں، 10 افراد کی میں سے کم از کم 5 افراد کی سمجھ مختلف ہو جاتی ہے، ایک ہی آیت کا 5 مفہوم نکل کر سامنے آتا ہے۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہر آیت میں 5 مفہوم نکلنے لگے، ہر آیت میں، ہر حدیث میں 5 مفاہیم ملیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کی شکل جو دین ہمیں دیا ہے، کیا اسے سمجھنے کا ہر ایک کے پاس اپنا انداز ہوگا یا کوئی قید لگائی ہے اللہ رب العالمین نے؟ لہٰذا یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن و سنت کی وہی تفسیر اور تشریح معتبر ہوگی جو تفسیر و تشریح صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے طریق سے ہم تک پہنچے گی۔ ایسا نہیں کہ ہم قرآن و سنت کے سمجھنے میں بالکل آزاد ہیں کہ ہم قرآن اٹھائیں، ورنہ ایسا مسئلہ نہیں کہ آپ کو اگر عربی زبان آتی ہے تو آپ قرآن عربی زبان میں ہے، آپ عربی زبان کے ادیب ہیں اور اٹھائیں سمجھنے لگیں۔ بہت سارے پروفیسرز اور لیکچرر جو کالجوں میں، یونیورسٹیز میں عربی ادب کے ماہرین ہیں، ان کا دعویٰ ہے، کہتے ہیں ہمیں تو عربی زبان آتی ہے، ہم تو قرآن بحسن و خوبی سمجھ لیتے ہیں، لہٰذا وہ قرآن اٹھاتے ہیں اور عربی پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ایسے ہی کسی سمجھدار نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کریم کے اندر شراب کی حرمت کا کوئی ذکر نہیں ہے، کہیں پر بھی شراب حرام نہیں ہے، اس بات کا ذکر نہیں ہے کہیں۔ اور واقعی آپ کو جو وہ عربی داں بتلا رہے ہیں ان کی سمجھ کے مطابق کہیں نہیں ملے گا کہ آپ کو مل جائے ان اللہ حرم الخمر، کہ بے شک اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، یا حرمت الخمر، کہ میں نے شراب کو حرام کیا۔ یہ لفظ آپ کو کہیں نہیں ملے گا پورے قرآن مجید میں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے شراب کے تعلق سے جو الفاظ استعمال کیے کہ رجس من عمل الشیطان، کہ شراب ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے، اور فجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو۔ اجتناب کرنے کا کیا مطلب؟ قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ۔ میں آپ کو یہاں بطور مثال دے کر سمجھاؤں کہ ریشم کا لباس مردوں پر حرام ہے، وہ اسے پہن نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کی تجارت تو کر سکتے ہیں، قریب جا سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن شراب کے تعلق سے اللہ نے فرمایا فجتنبوہ، اجتناب کرو، قریب بھی جانے سے منع کر دیا، یعنی شراب کی تجارت بھی جائز نہیں ہے۔ پینا تو بہت دور کی بات ہے، ہاتھ لگانا تک جائز نہیں ہے کہ آدمی شراب کو ہاتھ لگا دے۔ اب اگر ہم ان پروفیسروں کے فہم اور سمجھ کے مطابق قرآن کریم کو سمجھنے لگے تو ہمیں بھی قرآن مجید کے اندر شراب کی حرمت نہیں ملے گی، ہم بھی کہیں گے کہ شراب قرآن مجید کے اندر حرام نہیں دیا گیا۔ لہٰذا اسی سمجھ کا اعتبار ہوگا جو سمجھ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے سے ہم تک پہنچے گی، صحابہ، تابعین اور ان کے شاگرد تبع تابعین، کیونکہ یہی اصل سلف ہیں۔ تعریف اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی، 3 یا 4 صدیوں اور نسلوں کا تذکرہ کیا، تو وہی اصل سلف ہیں۔ بعد کے لوگ بھی، اور ایک حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلف کی تعریف میں داخل ہوتے ہیں، بعد کے لوگ بھی سلف کی تعریف میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی ایسی مخالفت نہ کریں جس کی وجہ سے کوئی نئی چیز دین کے اندر پیدا ہو جائے، تو وہ بھی سلف میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سابق و مقدم صحابہ، مہاجروں، انصار، اور جو اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے بعد والے صحابہ اور تابعین، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور ان کے بعد والے جو اخلاص اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی۔ تو اس طور پر
قرآن و سنت کو سمجھنے کا جو معیار ہے وہ صحابہ کی سمجھ ہے، جو تابعین سے نقل ہو کر اور تبع تابعین سے نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہے۔ لہٰذا ہم سمجھنے میں آزاد نہیں ہیں۔ اس کو ایک مثال کے طور پر سمجھیے کہ ہمیں دین پر عمل کرنا ہے، لیکن دین پر ہم عمل کیسے کریں گے؟ قرآن و سنت کی شکل میں ہے۔ یہ مشین، یہ موبائل ہم نے کمپنی سے خریدا، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے ہم جانتے ہیں۔ اب چاہیں تو کیسے بھی استعمال کر لیں، ہمیں معلومات نہیں ہے تو آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی الیکٹرانک سامان خریدا جاتا ہے بطور خاص، تو اس کے ساتھ کمپنی ایک چھوٹا سا کتابچہ دیتی ہے، مینول، یوزر گائیڈ۔ اس یوزر گائیڈ کو لے کر آپ اگر اس کے بتلائے ہوئے فارمولے کے مطابق اس مشین کو استعمال کریں گے تو وہ مشین وہی فائدے دے گی جس کا ذکر اور جس کا وعدہ کمپنی نے کیا۔ لیکن اگر آپ اپنی سمجھ، اپنی عقل دوڑائیں گے اور چاہیں گے کہ جیسا میں چاہوں ویسا استعمال کر لوں، کمپنی نے جو بتلایا ہے میں ویسا نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو یقیناً وہ مشین اور وہ الیکٹرانک سامان آپ کے لیے کسی بھی طور پر مفید ثابت نہ ہوگا اور وقت رہتے ہی وہ کباڑہ بن جائے گا۔ تو اس لیے دین پر اگر عمل کرنا ہے، کتاب و سنت پر اگر عمل کرنا ہے، تو کتاب و سنت ہمارے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، دیگر ارکان و اعمال، ساری چیزوں کی دلیلیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے کا عملی طریقہ ہم صحابہ سے لیں گے کہ ان پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اور یہ ضروری ہے، کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا طریقہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تعلیم دی ہے، اس کی تعلیم دی ہے، اس کا حکم دیا ہے، اور وہی فہم اور وہی سمجھ معتبر قرار دیا ہے جو صحابہ کی فہم اور سمجھ ہو، ورنہ پھر وہ سمجھ معتبر نہ ہوگی جو صحابہ کے فہم اور منہج سے ٹکرائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہودیوں کا ذکر ہے اور صحابہ مخاطب ہیں کہ اگر یہودی ایمان لاتے ہیں ویسا جیسا تم ایمان لائے ہو اے صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ صرف یہ دعویٰ کر لینا کہ میں مومن ہوں، میں ایمان لایا، تو دعویٰ کرنے والے تو بہت زیادہ ہیں دنیا میں۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، کہ یہود جو ہے 71 فرقوں میں بڑھ گئی، اور اسی طریقے سے وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، نصارہ جو ہیں عیسائی وہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا، سب جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں۔ قِيلَ مَنْ هِيَ يَا رسول اللہ، پوچھا گیا کون وہ جماعت ہوگی، کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گی؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس چیز پر میں ہوں اور جس پر آج میرے صحابہ ہیں، اس راستے پر جو فرقہ، جو جماعت، جو افراد ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ اگر یہود یا دیگر افراد بھی ایمان ویسا لائیں گے جیسا تم لائے ہو صحابہ، تو ان کا ایمان معتبر ہوگا، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ورنہ ان کا ایمان معتبر نہ ہوگا۔ دعوے تو سب کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن کیا وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں اور ان کا وہ ایمان کا دعویٰ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل اعتبار ہے یا نہیں، یہ کیسے پرکھا اور جانچا جائے گا؟ یہ اللہ رب العالمین نے معیار دیا، نسخہ دیا، میزان دیا کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کی سمجھ کیسی تھی، ویسی سمجھ اور ویسا ایمان ہوگا تو معتبر ہوگا، ورنہ معتبر نہیں ہوگا، قابل قبول نہ ہوگا۔ اور آج دیکھ لیں دنیا بھر کے اندر کتنے ایسے افراد ہیں جن کے دعوے تو ہیں لیکن وہ اس منہج پہ نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وبما جاء عن اللہ، اور اللہ کی جانب سے جو کچھ آیا اس پر ایمان لایا، علی مراد اللہ، اس معنی و مفہوم کے مطابق جو اللہ کی مراد ہے۔ قرآن پر اللہ پر ایمان لایا، قرآن پر ایمان لایا، لیکن اس معنی و مفہوم کو میں قرآن کو سمجھوں گا جو معنی مفہوم اللہ نے مراد لے رکھا ہے، اپنی منمانی نہیں کہ مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں سمجھ لوں گا۔
مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں سمجھ لوں گا. اسی طریقے سے آمنت برسول اللہ, اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں میں. وبما جاء عن رسول اللہ, اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو باتیں پہنچی ہیں ان پر ایمان لاتا ہوں. علی مراد رسول اللہ, اس معنی و مفہوم کے مطابق جو اللہ کے رسول نے مراد لیا. اپنی منمانی نہیں, آزادی نہیں ہے سمجھنے میں کہ کتاب و سنت کو اپنی منمانی سمجھے. ہم اور آپ, بہت دور کی بات ہے, بعض مواقع ایسے آتے تھے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی اور اس آیت کی سمجھنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دشواریاں پیش آتی, مشکل ہو جاتی کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے. چنانچہ سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا, آمیزش نہیں کی. ظلم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ایک عام مفہوم ہوتا ہے زیادتی کے, ظلم کے, گناہ کے, کہ آدمی اپنے آپ پر گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لے رہا. تو اگر ہم اسی معنی و مفہوم کو لے کر آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دیکھیے کیا ہوگا. صحابہ کرام نے یہی معنی لیا اول وہلہ میں, جب آیت سنی انہوں نے تو ان کے ذہن میں یہی بات آئی فوری طور پر. چنانچہ وہ پریشان ہو گئے, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول, اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کیا ظلم کے ساتھ, اولئک لہم الامن وہم مہتدون, انہی کے لیے امن و امان اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. لیکن اگر انہوں نے خلط ملط کر دیا تو ان کے لیے امن و امان نہیں, وہ ہدایت یافتہ نہیں. لیکن یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ, کہ ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو معصوم ہے, جس نے ظلم نہیں کیا, جس نے گناہ نہیں کیا. بشر ہے, انسان ہے, اور انسان مرکب من الخطایا والنسیان, گناہوں کا پتلا ہوتا ہے انسان, انسان سے تو غلطی ہوتی ہے. لہٰذا اس آیت کی روشنی میں ہم تو پھر نہ امن و امان والے ہوں گے نہ ہدایت یافتہ ہوں گے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا لیس الامر کما تظنون, بات ایسی نہیں جیسا تم سمجھ رہے, بلکہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں فرمایا. جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ, کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک بڑا بھاری ظلم ہے. تو یہاں ہمیں معلوم ہوا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کر کے ہمیں صحابہ کو بتلایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے, نہ کہ عام ظلم, عام گناہ. ورنہ عام گناہ مراد ہو تو کون بچ سکتا ہے پھر؟ تو اس طور پر صحابہ کو بھی دشواریاں پیش آتی تھیں. لہذا قرآن کریم کے اندر علماء بیٹھے, وہ جانتے ہیں, جب ہم بھی علماء بھی قرآن کریم کو اگر سرسری نظر سے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو بہت ساری آیتوں کا مفہوم جو ترجمہ نکلتا ہے وہ مفہوم درست نہیں ہوتا. جو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ تفسیر نہیں ہوتی, وہ معنی و مراد اس آیت کا نہیں ہوتا ہے. چنانچہ ایسے قرآن کریم میں کئی آیتیں ہیں. بطور مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105, اور بھی ایسی کئی آیتیں ہیں جن کا ظاہری مفہوم کچھ اور ہوتا ہے لیکن ان کا معنی اور ان کی تفسیر کچھ اور ہوتی ہے. ظاہر میں آدمی سمجھتا ہے یہ مراد ہے, لیکن آپ جب تفسیر جائیں گے اور صحابہ کے منہج کو اختیار کرتے ہوئے کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت سے مراد تو کچھ اور ہے. لفظی ترجمہ اور ٹرانسلیٹ تو کچھ اور ہے لیکن مراد کچھ اور ہے. لہٰذا اس منہج کو اپنانے کی اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے. اور اگر اس منہج کو نہیں اپنایا جائے گا کہ قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو معیار بنایا جائے, صحابہ کی سمجھ کو معیار بنایا جائے, صحابہ کی فہم کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھا جائے, اگر ہم یہ راستہ نہ اختیار کریں تو کیا ہوگا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. ہدایت حق واضح ہو جانے کے باوجود جو رسول کی مخالفت کرے اور سبیل المؤمنین اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راہ کو اپنائے, کسی اور راہ کی پیروی کرے. اہل ایمان کون تھے قرآن کے نزول کے وقت؟ صحابہ تھے. اگر صرف اطاعت رسول کی بات ہوتی تو اللہ رب العالمین نے پہلے ٹکڑے میں اطاعت رسول کا ذکر کر دیا, لیکن آگے کا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
सबील المؤمنین مومنین کا منہج راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے, اس اور راستے پر چلے تو نولیہ ما تولا, جس راستے پر چلے گا ہم اسے اسی راستے پر ڈال دیں گے, ونصلیہ جہنم, اور آخر میں جہنم کے اندر اسے جھونک دیں گے. تو صرف اطاعت رسول کافی نہیں, اس اطاعت رسول کے لیے طریقہ کیا ہوگا, وہ طریقہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, کہ سبیل المؤمنین کو اختیار کرنا ہے. اور اہل ایمان, اولین اہل ایمان صحابہ کرام ہیں, تو صحابہ کرام کا جو منہج, جو طریقہ تھا, اس طریقے کے مطابق اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. ورنہ دعوے دار تو بہت ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں, اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن ان کا طریقہ, ان کا راستہ, ان کا منہج سلف کے خلاف, سلف سے مخالف ہے. اس وجہ سے ان کا وہ دعویٰ بے بنیاد کو پتہ ہے, بے بنیاد ہو جاتا ہے, کسی قسم کا فائدہ نہیں ملنے والا. لہٰذا اگر ہم سلف کے منہج کو چھوڑ کر چلیں گے تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, کہ ایک راستہ بتلایا, کتاب و سنت پر چلنا ہے اور طریقہ سلف, منہج سلف کو اختیار کر کے چلنا ہے. اگر اس راہ کو چھوڑیں, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, دوسری راہوں کی پیروی مت کرو, ورنہ اللہ کے راستے سے وہ دوسری راہیں تمہیں بھٹکا دیں گی, بھٹک جاؤ گی تم. لہذا کتاب و سنت اور پلس منہج سلف, فہم سلف, اس کے مطابق آپ دین پر عمل کریں گے تو راہ راست سے نہیں بھٹکیں گے. ورنہ آج جو سمجھ ہے, جس کے مطابق دنیا چل رہی ہے اور لوگ چلا رہے ہیں, تو آپ دیکھیے اتنے سارے فرقے ہیں, ہر کوئی حق پر تو نہیں ہو سکتا. انسان, ایک عام انسان بھی اس بات کو سمجھے کہ اتنے سارے فرقے پائے جاتے ہیں, ہر فرقہ حق پر تو قطعاً نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا سب جہنم میں, صرف ایک جو ہے جنت کے اندر جائے گا. تو کون ہے جو صحابہ کے منہج پر چل رہا ہے, اور صحابہ ہی کا وہ منہج ہے, صحابہ ہی کا وہ منہج ہے جس پر چل کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامیاب ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں. ورنہ بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر دعویٰ تو ہے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق چلتے ہیں, لیکن کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے وہ راستہ کیا اختیار کرتے ہیں, خواہشات, اپنی خواہشات کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں. اور ان خواہشات میں کیا ہوتا ہے, کبھی اپنی عقل و منطق سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کشف, کہ مجھے کشف ہو گیا, کشف ہوا ہے اس آیت کا کیا مفہوم ہے. اسی طریقے سے وجد, اسی طریقے سے ذوق, کہ میرا ذوق جو ہے اس آیت کے اس مفہوم پر بیٹھ نہیں رہا ہے, یہ مفہوم مراد نہیں ہو سکتا ہے میرے ذوق کے مطابق. اسی طریقے سے خواب, کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اس آیت کا یہ مفہوم ہوگا, یا اس مسئلے میں یہ فتویٰ ہوگا. یا پھر اندھی تقلید, جو سمجھ میں آیا کرتے چلے گئے بغیر کسی تفتیش کے, بغیر کسی تحقیق کے. چنانچہ ایسے بھی افراد ہیں اور ایسو ہی کی اکثریت ہے. لہٰذا اگر آپ منہج سلف کو چھوڑ کر چلیں گے تو پھر کتاب و سنت کی صحیح سمجھ آپ کو نہیں ملنے والی ہے. چنانچہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی کتاب و سنت یہ دین ہے, یہ تیسری چیز کہاں سے آ گئی. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے, اور حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ حدیث بہت سارا ہوگا, یہ کہنا کہ حدیث کہاں سے آ گئی, اللہ کی کتاب ہے بس وہی دین ہے. لہٰذا یہ بات کہ جس طریقے سے قرآن کی تفسیر و تشریح کا نام حدیث ہے, اسی طریقے سے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا جو راستہ ہے وہ منہج سلف ہے. منہج سلف کے مطابق آپ چلیں گے تو حقیقی کتاب و سنت پر عمل کریں گے. ورنہ جیسا کہ ابھی بیان کیا کہ آدمی خواہشات میں عقل و منطق, وجد, ذوق, خواب, اندھی تقلید کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, پھر اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں. صحیح راستہ انہیں ملا نہیں تو ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں کہ اب چلنا کس طرف ہے, بھٹکے ہوئے ایسے افراد. تو کتاب و سنت کو منہج سلف سے ہی سمجھنا ہے, تبھی آپ صحیح راستے پر چل سکیں گے, ورنہ نہیں. منہج سلف کی اہمیت و ضرورت آپ پوری باتوں سے سمجھ جائیں گے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بہت سارے افراد ہیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں کہ وہ نور ہیں, بشر نہیں ہیں, اللہ کے نور سے ان کی تخلیق ہوئی ہے. اور وہیں دوسرے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کے رسول ہم جیسے ایک انسان تھے, بشر تھے, نور وغیرہ نہیں تھے. یہ بھی دلیلیں قرآن و سنت سے دیتے ہیں, اور یہ جماعت بھی ایک اپنی دلیل کتاب و سنت سے ہی دیتی ہے. اب عام آدمی کرے تو کرے کیا, دونوں کی دلیل کتاب و سنت سے مل رہی ہے. تو ضرورت ہے کہ یہاں آئیں, ہم دیکھیں کہ دونوں کی دلیلیں جو ہے, آیات و احادیث جو ہیں, ان آیات و احادیث کا
صحیح مفہوم اور سچا حقیقی مفہوم صحابہ کرام نے کیا سمجھا، ہم اپنی منمانی نہ چلائیں۔ صحابہ نے ان آیات اور احادیث کا کیا مفہوم سمجھا، کیا معنی مراد لیا، کیا مفہوم نکالا، آئیں سمجھے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ رسول نور تھے یا بشر تھے، اور کیسے نور تھے اور کیسے بشر تھے۔ ایسے ہی تقلید کی بات ہے، ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ تقلید واجب ہے، لازم ہے، خصوصاً عامی کے لیے، دوسری طرف دلیل دیتے کہ نہیں تقلید لازم نہیں ہے، تقلید تو شرک ہے اور یہ جو ہے بڑے بھٹکانے والے راستے کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اور دونوں کتاب و سنت سے دلیلیں دیں گے۔ سامنے بیٹھا عام انسان دنگ رہ جائے گا کہ میں کس کی بات مانوں، یہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے جا رہے، یہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے جا رہے۔ تو یہاں ضرورت پڑتی ہے کہ ان آیتوں کا پس منظر کیا ہے، صحابہ نے ان آیتوں کو کیسے سمجھا، کیا مفہوم و مراد لیا، وہ ہم بھی لے اور سمجھیں، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ صحیح راستے پر کون ہے، تقلید کو واجب قرار دینے والے یا تقلید کو حرام قرار دینے والے۔ ایسے ہی اولیاء کا وسیلہ ہے، بہت ساری دلیلیں قرآن سے آپ کو دیں گے کہ اولیاء کا وسیلہ لازم ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، وہیں دوسری طرف کہیں گے کہ اولیاء کے وسیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا دین میں کوئی وجود نہیں ہے۔ دونوں کی دلیلیں کتاب و سنت سے بھری پڑی ملیں گی آپ کو، لیکن وہی کہ آپ کو ان ساری دلیلوں کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا منہج لینا ہوگا کہ صحابہ نے ان دلیلوں کو کیسے سمجھا، ان سے کیا معانی مراد لیے، تب آپ کو صحیح طور پر معلوم ہو سکے گا کہ جماعت کون سی سچی ہے اور کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر فرقے گمراہ اس لیے ہوئے کہ بظاہر وہ قرآن و سنت ہی سے استدلال کرتے تھے، سارے گمراہ فرقے دلیلیں قرآن و سنت سے دیتے تھے، لیکن سلف کے اسلوب و منہج کو چھوڑ کر استدلال کرتے تھے قرآن و سنت سے، لیکن منہج اپنا ذاتی عقلی منطق ذوق کشف خواب اندھی تقلید سے استدلال کرتے اور بیان کرتے۔ لہذا کیسے گمراہ ہوئے، بطور مثال ایک گمراہ فرقہ خوارج کے تعلق سے میں آپ کو بتلا دوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس فرقے کا ظہور ہوا۔ جب اس فرقے کا ظہور ہوا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے پاس مناظرہ کرنے گئے، مجادلہ بحث کرنے گئے۔ چنانچہ ان کی اپنی زبان سے ہے کہ لما خرجت الحروریہ اجتمعوا فی دار علی حدتہم، کہ جب خوارج کا ظہور ہوا اور وہ ایک الگ جگہ پر جمع ہو گئے، وہم 6000، 6000 کی تعداد تھی، معمولی تعداد نہیں تھی، 6000 کی تعداد تھی۔ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَن يَخْرُجُوا عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا اس بات پر اتفاق ہوا ان 6000 کا کہ ہم علی بن ابی طالب، خلیفہ علی بن ابی طالب اور ان کے ساتھ جو نبی کے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے خلاف خروج اور بغاوت کریں گے، یہ طے ہوا ان کے درمیان۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جعل یأتیہ الرجل فیقول، ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ان القوم خارجون علیک، لوگ آپ پر خروج کرنے والے ہیں، بغاوت کرنے والے ہیں۔ قال، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دعہم، انہیں چھوڑ دو، حتی یقاتلونی وسوف یفعلون حتی یخرجوا فانی لا اقاتلهم حتی یقاتلون، انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ خروج کریں، بغاوت کریں، اور بغاوت کر کے مجھ سے جنگ کریں، جب وہ مجھ سے جنگ کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا، وسوف یفعلون، اور وہ عنقریب ایسا کریں گے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے امیر المومنین ابرد عن الصلاة فلا تفتنی، اے امیر المومنین نماز کو تھوڑا مؤخر کر دیجئے تاکہ میری نماز نہ چھوٹے، حتی آتی القوم فاکلمہم، میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اتخوفہم علیک، مجھے آپ کے متعلق ان سے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو وہ کچھ نقصان نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ ہرگز نہیں، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں کہ میں اچھے اخلاق والا تھا، میں کسی کو تکلیف نہیں دیا کرتا تھا، تو یہ امید تھی مجھے۔ قال، کہتے ہیں عبداللہ بن عباس فلبست احسن ما اقدر علی من هذه الیمانیہ، یمنی کپڑوں میں سے جو سب سے بہترین کپڑا میرے پاس تھا وہ میں نے زیب تن کیا، ثم دخلت علیہم وهم قائلون علی نہر وهم قائلون فی نہر الظہیرہ، میں جو ان کے پاس پہنچا دوپہر کے وقت اور وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ قال فدخلت علیہم، میں ان کے پاس گیا، لم ارقت اشد اجتہادا، لم ارقت اشد اجتہادا منہم، میں نے ان سے زیادہ محنت کرنے والی قوم نہیں دیکھی۔ کس چیز میں محنت کر رہے تھے؟ نیکیوں میں، عبادتوں میں، نماز پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں وہ بہت آگے تھے۔
چنانچہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ نماز پڑھتے پڑھتے زمین پر اتنی بار رکھتے کہ جیسے اونٹ جب بیٹھتا ہے تو اس کا نچلا حصہ زمین پر گندا ہو جاتا، ایسے ان کے ہاتھ گندے ہو جاتے تھے۔ راتوں میں جگنے کی وجہ سے سجدے اتنے کرتے، نفلی نمازیں اتنے پڑھتے کہ پیشانی پر جو ہے سجدوں کے نشانات تھے۔ ان کے چہرے جو ہے جگنے کی وجہ سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ رات رات بھر جگ کر عبادت کرتے ہیں۔ کہتے کہ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے کہا مرحبا بک یا ابن عباس، ابن عباس خوش آمدید، ما جاء بک، کس لے آئے، وما هذه الحلہ، اور یہ بہترین لباس کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ کہتے ہیں تعیبون، قلت ما تعیبون علیہ، اس لباس کی وجہ سے تم مجھے برا کہہ رہے ہو؟ وہ کیا ہے ان کے اوپر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، صرف ان کا کہنا ہے کہ ہم اللہ سے لو لگا رہے ہیں اور اللہ کے دین ہی کے لیے جی رہے ہیں اور اسی کے لیے مر رہے ہیں۔ لہٰذا جب انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اوپر اچھا کپڑا دیکھا تو کہتے ہیں یہ حلہ کیا ہے، یہ عمدہ لباس کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی وجہ سے تم مجھ پر اعتراض کر رہے ہو، لقد رأیت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن ما یکون من الحلل، کہ اس سے بہترین لباس تو میں نے اللہ کے رسول کو زیب تن کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ اعتراض تو اللہ کے رسول پر چلا جائے گا۔ وَنَزَلَتْ، اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کہ اللہ رب العالمین نے جس زینت کو بندوں کے لیے حلال کیا ہے، نکالا ہے، اس کو کون حرام کر رہا؟ جو پاکیزہ روزیاں نکال رکھی ہے اس کو کون حرام کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو اس کی نعمت کی قدر اس طور پر کی جائے کہ اس کو استعمال کیا جائے، اچھا رزق کھایا پیا جائے، ایسا نہیں کہ موجود ہے اس کے باوجود اس کو جو ہے ترک کر دیا جائے۔ چنانچہ کہتے ہیں فما جاء بک، کہ ٹھیک ہے لیکن تم آئے کیوں ہو؟ قال جئت احدثکم عن اصحاب رسول اللہ، کہتے میں تمہارے پاس اللہ کے رسول کے صحابہ کی جانب سے گفتگو کرنے آیا ہوں، ومن عند سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے آیا ہوں۔ علیہم نزل الوحی، کن کی جانب سے؟ جن پر وحی کا نزول ہوا، قرآن کریم نازل ہوا جن پر، وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ، اور وہ اس کی تفسیر و تشریح زیادہ جاننے والے ہیں، وَلَيْسَ فِيكُم مِّنْهُمْ أَحَدٌ، اور ان میں سے صحابہ میں سے کوئی ایک بھی تمہارے درمیان نہیں ہے۔ 6000 کی تعداد تھی لیکن ایک بھی صحابی ان میں نہیں تھا۔ فقال بعضهم، بعض لوگوں نے جب یہ گفتگو سنی تو کہتے لا تخاصموا قریشا، یہ قریشی ہے، اس سے جھگڑو مت، اس سے بحث مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے قریشیوں کے تعلق سے کہا ہے کہ بل ہم قوم خصمون، کہ قریش بڑی جھگڑالو قوم ہے، لہٰذا ان سے بات مت کرو، جیت نہیں پاؤ گے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں 2-3 لوگ کلم بات کر لو، کیا حرج ہے بات کرنے میں؟ چنانچہ کہتے ہیں قلت اخبرونی ما تنقمون علی ابن عم رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی پر تم کس وجہ سے یہ حرکتیں کر رہے ہو، کیا انتقام لینا چاہتے ہو ان سے؟ وختنی، اور ان کے داماد سے، وَأَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ، جو پہلے سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والوں میں سے، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ مَا، اور اللہ کے رسول کے سارے ساتھی ان کے ساتھ ہیں، تو کیسا انتقام لینا چاہتے ہو تم ان سے؟ کہتے ہیں ننقم علیہ ثلاثاً، 3 باتوں کا انتقام لینا ان سے، 3 باتوں کی وجہ سے ہم ان پر ناراض ہیں۔ کہتے ہیں کون کون سی باتیں پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں اولہن انہ حکم الرجال فی دین اللہ، سب سے پہلی بات کہ انہوں نے اللہ کے دین میں لوگوں کو، آدمیوں کو حکم بنا دیا، قاضی بنا دیا فیصلہ کرنے کے لیے۔ خلافت کے تعلق سے جو اختلاف ہوا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری وغیرہ کو جو ہے ثالثی مقرر کیا گیا کہ آپ لوگ غور کر کے فیصلہ کریں کیا ہے۔ تو اسی جانب اشارہ ہے کہ اللہ فرماتا ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ تو صرف اللہ کا ہوگا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مردوں کو، یہ لوگوں کو کیسے قاضی بنا دیا؟ فیصلہ تو اللہ کا ہونا چاہیے، یہ لوگ کیسے فیصلہ کرنے والے ہیں خلافت کے اس معاملے میں؟ یہ ہمارا اعتراض ہے۔ اچھا دلیل قرآن سے دے رہے، ان الحکم الا للہ قرآن میں 3 جگہ پر آیا ہوا ہے، یہ لفظ، یہ جملہ 3 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہوا ہے، دلیل قرآن سے دے رہے وہ۔ چنانچہ کہتے ہیں قلت وماذا، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ ایک اعتراض ہوا، اور کیا ہے؟ کہتے ہیں وقاتل ولم یسبی ولم یغنم، کہتے ہیں حضرت علی نے جنگ لڑی معاویہ سے اور ان کی طرف جو افراد تھے ان سے قتال کیا، جنگ کی، ولم یسبی، لیکن نہ تو کسی کو غلام بنایا، نہ لونڈی بنایا، ولم یغنم، اور نہ مال غنیمت لیا۔ تو یہ کیسی جنگ ہے؟ کہتے ہیں لئن کانوا کفارا لقد حلت له اموالهم، اگر سامنے والے کافر تھے جن سے جنگ کر رہے تھے تو ان کا مال تو حلال ہے، وَلَئِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ لَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ دِمَاؤُهُمْ، اور اگر وہ اہل ایمان ہے تو ان کا خون بہانا تو حرام ہے۔ حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ ہے کہ مومن کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ قال قلت وماذا، ٹھیک ہے یہ دوسری بات۔ تیسری بات کیا ہوئی؟ کہتے مَحَا نَفْسَهُ مِنْ امیر المؤمنین،
کہ جب صلح صفائی کی جا رہی تھی، لکھا جا رہا تھا تو امیر المؤمنین لکھا گیا، لیکن جب سامنے والوں نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو امیر المؤمنین تو مانتے نہیں ہیں، تو آپ کیسے لکھیں گے امیر المؤمنین؟ تو حضرت علی نے مٹا دیا کہ ٹھیک ہے امیر المؤمنین نکال دیتے اس میں سے۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے اپنے نام سے امیر المؤمنین نکال دیا، فَإِن لَمْ يَكُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ، اگر وہ مومنوں کے امیر نہیں ہے تو کیا کافروں کے امیر ہے؟ یہ کیسے نکال دیا انہوں نے؟ قُلْتُ أَعِنْدَكُمْ سِوَى هَذَا، کہتے ہیں کیا اس کے سوا کوئی اعتراض اور ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں حسبنا هذا، نہیں بس یہی 3 اعتراض ہیں۔ قال، کہتے ہیں عبداللہ بن عباس، ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان قرأت علیکم من کتاب اللہ المحکم، اگر اللہ کی محکم کتاب سے میں تم پر پڑھ دوں، دلیل دے دوں، وحدثتکم من سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا تنکرون، اور نبی کی سنت سے ایسی باتیں میں تمہارے سامنے بیان کر دوں جس کا تم انکار نہیں کر سکو گے، ینقض قولکم، جو تمہاری بات کو توڑ دے گا، رد کر دے گا، اترجعون، کیا تم لوٹ جاؤ گے، بغاوت اور خروج نہیں کرو گے تم؟ کہتے ہیں نام، ہاں ہم لوٹ جاؤں گے۔ کہتے ہیں قلتو، میں نے کہا، اما قولکم حکم الرجال فی دین اللہ، تمہاری یہ بات کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے دین میں حکم بنایا، قاضی بنایا، فإن اللہ تعالی یقول، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کیا وہ لوگوں جو ایمان لائے حالت احرام میں شکار مت کرو، ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم، کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر شکار کرے گا تو اسے اس کا جرمانہ فدیہ دینا ہوگا، اسی کے بقدر کہ جیسا جانور وہ شکار کرے گا اسی کے مثل جو ہے جانور دینا ہوگا، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 عادل گواہ فیصلہ کریں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے اختلاف کے تعلق سے بیان کیا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ جب تمہیں دونوں کے درمیان اختلاف کا ڈر ہو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم فیصل قاضی لڑکی کے گھر کی جانب سے اور ایک جو ہے لڑکے کی طرف سے بھیجو، اور دونوں بیٹھ کر اعتراض سنیں، دونوں کی اختلافات کو سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ ساتھ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، احکم الرجال فی حقن دمائہم وانفسہم، کہ لوگوں کے خون بہانے کے سلسلے میں، جان لینے کے سلسلے میں، وَإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ، اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے سلسلے میں حکم متعین کرنا، قاضی متعین کرنا، احق، زیادہ افضل ہے، زیادہ مستحق ہے، ام فی ارنب، یا خرگوش کے شکار کرنے کی وجہ سے جو جرمانہ فدیہ دینا ہے اس پر حکم متعین کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کہ خرگوش مار دیا کوئی بندہ احرام کی حالت میں، تو اللہ نے کہا کہ تم میں سے 2 عادل فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا جرمانہ دے گا، کتنا جرمانہ دے گا۔ اسی طریقے سے میاں بیوی 2 لوگوں کا معاملہ ہے، 2 لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے 2 حکم 2 طرف سے متعین کرنے کے لیے کہا، تو 2 لوگوں کے لیے تو ہم حکم متعین کر رہے ہیں، لیکن پوری جماعت اور پوری قوم کے اندر جو اختلاف ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے خون بہائے جا رہے ہیں، کیا اس کے لیے حکم نہیں متعین کیا جائے گا؟ تو وہ بھی ششدر رہ گئے جواب سن کے، کہتے کہ ہاں اس کے لیے تو حکم متعین کیا جانا چاہیے تاکہ خون خرابہ بند ہو، اصلاح ہو، سب ساتھ میں رہنے لگیں۔ کہتے ہیں اخرجت من هذه، کیا اس اعتراض سے میں باہر نکل گیا؟ کہتے ہیں ہاں۔ کہتے ہیں واما قولکم قاتل ولم يسب ولم يغنم، اور تمہاری یہ بات کہ حضرت علی نے جنگ لڑی لیکن نہ تو لونڈی بنایا، نہ کسی کو غلام بنایا، نہ مال غنیمت لیا، تو کہتے ہیں اتسبون امکم عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کے خلاف تھیں اس وقت جو ہے، تو کہتے ہیں اتسبون امکم عائشہ، تم اپنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لونڈی بناؤ گے، وَتَسْتَحِلُّونَ مِنْهَا مَا تَسْتَحِلُّونَ مِنْ غَيْرِهَا، اور ان کو لونڈی بنا کر وہ سب حلال کر لو گے ان سے جو دوسری لونڈیوں سے حلال ہوتا ہے جنگ میں ملنے کے بعد، ان سے جمع کرنا، ان سے جو ہے لطف اندوز ہونا، ساری چیزیں، کیا ایسا کرو گے؟ کہتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا فقد کفرتم، تب تو تم کافر ہو گئے، دین اسلام سے باہر۔ وَإِن زَعَمْتُمْ أَنَّهَا لَيْسَتْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ ام المؤمنین نہیں ہے، تمام مومنوں کی مائیں نہیں ہے، فقد کفرتم، تب بھی تم کافر ہو گئے، کیونکہ وَخَرَجْتُم مِّنَ الْإِسْلَامِ، اور دائرے اسلام سے خارج، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں، فَأَنْتُمْ مُتَرَدِّدُونَ بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ، تم 2 گمراہیوں کے درمیان ہو، یا تو یہ کر لو یا کر لو، دونوں میں سے کسی بھی طرف جاؤ گے تم کافر ہو جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ فَاخْتَارُوا أَيَّهْمَا شِئْتُمْ،
جو چاہو تم اختیار کر لو. اخرجت من هذه، کیا اس اعتراض سے بھی میں باہر نکل گیا؟ فنظر بعضهم الى بعض، سب جو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے حیران ہو کر. جواب تو بڑا معقول دیا ہے انہوں نے. وَأَمَّا قَوْلُكُمْ، اور تمہاری یہ بات کہ مَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنَا آتِيكُمْ بِمَا تَرْضَوْنَ، اور تمہاری یہ بات کہ انہوں نے اپنے نفس سے، اپنی ذات سے امیر المؤمنین کا لفظ نکال دیا، تو میں تمہارے پاس ایسی دلیل لاتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دعا قریشا یوم الحدیبیہ ان یکتب بینہم وبینہم کتابا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن قریش کو دعوت دی، بلایا کہ آؤ صلح نامہ لکھ لیا جائے. فقال اکتب یا علی ھذا ما قال علیہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا کہ لکھو محمد الرسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دستخط کر رہے ہیں. فقالوا، لوگ قریش کہنے لگے واللہ لو کننا نعلم انک رسول اللہ ما صددناک، اگر ہم جانتے، ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو روکتے کیوں؟ روک دیے تھے حدیبیہ کے مقام پر، جانے نہیں دے رہے تھے مکہ. تو اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو روکتے کیوں؟ ولا قاتلناک، اور نہ ہی آپ سے جنگ کرتے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. ولکن اکتب محمد بن عبداللہ، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ جانتے، وہی لکھیں آپ. چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رسول اللہ نکال دو. حضرت علی جرأت نہیں کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول ان سے قلم لیتے ہو، پوچھتے ہیں کہاں لکھیں، کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ. اللہ کے رسول پڑھ نہیں سکتے تھے، پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، حضرت علی بتاتے ہیں یہاں، تو وہ اپنے ہاتھ سے اسے مسح مٹا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں واللہ انی لرسول اللہ حقا وان کذبتمونی، تم مجھے جھٹلاؤ لیکن میں برحق ہوں اللہ کا رسول. اکتب یا علی، حضرت علی کو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے. تو جواب دیتے ہیں عبداللہ بن عباس کان افضل من علی رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے رسول حضرت علی سے افضل تھے. سب جانتے ہیں، سب مانتے ہو تم لوگ، افضل تھے. باوجود اس کے انہوں نے اپنے نام کے سامنے سے رسول اللہ نکال دیا. کیا ان کا یہ کرنا انہیں نبوت سے، رسالت سے باہر کر دیا؟ اب وہ نبی نہیں رہ گئے، وہ رسول نہیں رہ گئے؟ کہتے نہیں، بات تو ایسی نہیں. تو تیسری دلیل، تیسری بات کا اعتراض بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دے دیا ان کو، اور وہ مطمئن ہو گئے. اس میں بہت سارے فوائد ہیں اس اثر میں، اس حدیث میں، لیکن اس پس منظر میں نہیں جانا چاہتا ہوں. خلاصہ یہ کہ ان کی بھی دلیلیں بڑی قوی ہیں، بڑی مضبوط ہیں، قرآن و سنت کی دلیلیں ہیں، لیکن طریقہ استدلال غلط ہے. صحابہ کا منہج انہوں نے چھوڑا، جس کی وجہ سے وہ بغاوت کرنے پر آمادہ ہوئے. اور جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں قرآن و سنت سے مطمئن کر دیا تو ان میں سے 2000 واپس آ گئے اور 4000 اپنی بغاوت پر باقی رہے. حضرت علی سے جنگ کی انہوں نے، اور حضرت علی نے ان کا خاتمہ کیا، انہیں نیست و نابود کیا. تو اگر ہم بھی صحابہ کا منہج چھوڑ کر کسی اور منہج پر چلنے کی کوشش کریں گے تو قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتے. قرآن و سنت کا جو مطلوب ہے، اللہ اور رسول کا جو مطلوب ہے، اس کے مطابق بالکل نہیں سمجھ سکتے ہیں. اور اسی منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے امت میں اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں. رب ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ کعبہ ایک ہے، رسول ایک ہے، لیکن فرقوں کی تعداد لا تعداد نظر آتی ہے. فرقوں کی تعداد لا تعداد نظر آتی ہے، اور عوام الناس مزید انتشار کی شکار ہے. یہ فرقے جو وجود میں آ گئے، جس کی وجہ سے اسلام کی نشر و اشاعت میں یہ فرقے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. بہت سے لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ امبیڈکر کے بارے میں آتا ہے، وہ جا رہے تھے اسلام قبول کرنے، لیکن کسی نے کہا کون سا اسلام قبول کرو گے؟ سنی، شیعہ، بریلوی، بدعتی، فلاں ڈھکا. کہنے لگے جب ان کے اندر بھی یہ سارے ذات و پات ہے، یہ ساری فرقہ بندیاں ہیں، تو پھر تو میں اپنے ہی دھرم میں اچھا ہوں. تو اسلام کی نشر و اشاعت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ فرقہ بندیاں بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہو پا رہا. یہی وجہ ہے، کیونکہ سب کا دعویٰ ہے کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن اپنی مرضی کے مطابق کرتے، اس لیے اتحاد نہیں ہو پا رہا. اگر کتاب و سنت پر عمل منہج صحابہ اور سلف کے مطابق کرے تو 1 منٹ میں اتحاد ہو جائے گا اور سارے اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا. تو سب کو اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے. لہٰذا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی دعوت دی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین مہدیین ہدایت یافتہ جو خلفاء ہیں ان کے طریقے کو لازم پکڑو. کامیابی چاہتے ہو تو یہ صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا منہج لازم پکڑنا ہوگا، ورنہ کسی بھی صورت میں کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی کا راستہ یہی منہج سلف کا راستہ ہے. منہج سلف ہی اسلام کی اصل تعبیر ہے.
منہج سلف ہی اسلام کی اصل تعبیر ہے، بقیہ راستے شیطانی راستے اور گمراہی کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی مثالوں سے یہ بات سمجھی ہے کہ کتاب و سنت کو اگر سمجھنا ہے تو منہج سلف اور منہج صحابہ کے مطابق ہی سمجھ سکتے ہیں، بصورت دیگر ہم صحیح راستے پر نہیں چل سکتے۔ بہت سارے اختلافات، بہت ساری باتیں، آپ کوئی بھی مسئلہ لے لیں، کوئی بھی معاملہ لے لیں، آپ دیکھیں کہ اس مسئلے اور معاملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کتاب و سنت کی جو دلیلیں ہیں ان کو کیسے سمجھتے تھے، کیا معنی و مفہوم مراد لیا کرتے تھے، وہی معنی و مفہوم آپ مراد لیں، اسی معنی و مفہوم کو آپ متعین کریں اس آیت و حدیث کا جو معنی و مفہوم صحابہ نے لیا، تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا۔ اپنی ذہنی اپج اور چند لوگوں کا بیٹھ کر اپنی اپنی تعبیر اور اپنا اپنا فہم بیان کرنا کہ میں نے اس آیت سے یہ سمجھا، میں نے اس حدیث سے یہ سمجھا، ارے تو کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھ جو صحابہ نے سمجھا، جو رسول نے صحابہ کو سمجھایا، جو صحابہ نے تابعین کو اور تابعین نے اپنے شاگردوں کو تبع تابعین کو سمجھایا، وہ سمجھ، ورنہ یہ ساری تیری سمجھ بیکار ہے، تیرا سارا فہم جو ہے کوڑے دان میں تبدیل ہو جانے والا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کتاب و سنت کی نظر میں۔ تو اگر کتاب و سنت پر، حقیقی دین پر، اسلام کی صحیح تعبیر پر عمل کرنا ہے، چلنا ہے، تو کتاب و سنت کو صحابہ کے منہج کے مطابق، صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی آپ صحیح راہ پر چل پڑیں گے۔ ورنہ جو گمراہ ہے، جیسا کہ ابھی خوارج کی مثال دے کر بیان کیا، دلیلیں وہ بھی دیتے ہیں قرآن و سنت سے، لیکن استدلال کا طریقہ اپنا منمانی ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں۔ ابھی 4-5 دن پہلے ایک ویڈیو آیا، ایک صاحب دکھا رہے ہیں کیسے فتوے، کیلے کو قبلے کی طرف رکھیں گے تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا، کیلے کو قبلے کی طرف رکھیں گے تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ گزشتہ رمضان سے یا رمضان میں یا کچھ پہلے جو ہے انہی صاحب کا غالباً یہ فتویٰ تھا کہ جب قضائے حاجت کے لیے آپ ٹوائلٹ جائیں تو دھوتے وقت اتنا پانی نہ استعمال کریں کہ اندر چلا جائے۔ زبردستی کے فتاوے، یہ سب منہج سلف سے ہٹنے کا نتیجہ ہے کہ نئی چیزیں نکالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تاکہ اپنا دبدبہ، اپنی کرسی، اپنا منصب برقرار رکھ سکیں۔ اللہ ہدایت دے۔ تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر راہ ہدایت پر چلنا ہے تو صحابہ کا جو ایمان ہے جسے اللہ رب العالمین نے معیار مقرر کیا، صحابہ کی جو فہم وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، صحابہ کی اتباع کیجئے احسان و اخلاص کے ساتھ تو کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے، ورنہ پھر جس طریقے سے سب گمراہ اور راہ ضلالت پر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، سب کے سب مارتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کو فہم سلف، منہج سلف کے مطابق سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نیچے سے نکال لیں۔ میرا ہے بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ شیخ محترم بڑے آسان اور سہل انداز میں منہج سلف، اہمیت و ضرورت کو سمجھا رہے تھے۔ شیخ محترم کی تقریر کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو انسان دین اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن و سنت کے بعد صحابہ اکرام اور سلف صالحین کا جو معیار ہے سمجھنے کا، اگر اس کو معیار بنا کر عمل کرے گا تو انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، دنیا میں جس راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس کو گمراہ کرے گا اور آخرت میں جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے گا۔ یہ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل دین اسلام کیا ہے، دین اسلام پر عمل کرنے کا معیار کیا ہے، پیمانہ کیا ہے۔ اگر ہم معیار کو سمجھیں گے، دین اسلام پر عمل کرنے کے پیمانے کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد میں تقریر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے
شیخ محترم فضیلت الشیخ عثمان عبد الرحمن عثمانی عمری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اپنے عنوان کو واضح کرے۔ شیخ محترم کا عنوان ہے حالت حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ شیخ محترم سے التماس ہے کہ وہ آئے اپنے موضوع کو واضح کریں، اور اسی طرح جو لوگ بھی یہاں پر جمع ہیں، انشاءاللہ العزیز پروگرام کے اختتام کے بعد نماز عشاء باجماعت ادا کی جائے گی، پھر اس کے بعد طعام کا انتظام رہے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ صدر محترم، علماء اکرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، بزرگان ملت، نوجوان دوستو، عزیزان گرامی اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، ساری کبریائیاں، ساری بڑائیاں، ساری توصیفیں، ساری عبادتیں، حمد و ثنا، تکبیر، تحمید، تقدیس، تسبیح، تہلیل اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا خالق بھی ہے، اکیلا مالک بھی ہے، اکیلا متصرف فی الامور ہے، مدبر فی الکون ہے، اپنی ذات میں تنہا ہے، اپنے ناموں اور اپنی صفات میں یکتا ہے، اپنی ربوبیت میں بھی اپنا کوئی ساجھی اور شریک نہیں رکھتا ہے، معبود برحق ہے، عرش پر وہ مستوی ہے اور اس کا علم پورے جہانوں کو محیط ہے۔ درود و سلام نازل و حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ساقی کوثر بھی ہیں، شافع محشر بھی ہیں، قیامت کے روز لوائے حمد کے وہ حامل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں ذمہ داران جمعیت و جماعت کا شکر گزار ہوں کہ مجھ طالب علم کو انہوں نے یہاں کھڑے ہو کر کہنے کی کچھ سعادت بخشی۔ اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، اور اس طرح کے جو پروگرام ہو رہے ہیں، انتظام کرنے والے، انصرام کرنے والوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ علماء اکرام کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی زبانوں کو مزید ثقل فرمائے، اللہ ہم سبوں کو جزائے خیر دے۔ حاضرین مجلس، سامعین کرام اور سامعات، اس مبارک محفل میں جس عنوان کے تحت مجھے لب کشائی کرنی ہے وہ ہے، جیسے آپ نے بھی سنا، مسلمانوں کے حالات، بلکہ حالات حاضرہ اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ حالات ابھی کے ہوں یا ماضی قریب کے، مسلمانوں کے نہ گفتہ ہیں، اطمینان بخش نہیں، تکلیف دہ ہیں حالات۔ اب مسلمانوں کے حالات کا مطلب کیا ہے، میں بتاتا چلوں بات آگے بڑھانے سے پہلے۔ مسلمانوں کے دو طرح کے حالات ہیں اگر دیکھا جائے بنیادی طور پر، مسلمانوں کے دینی حالات بھی ہیں، مسلمانوں کے دنیاوی حالات ہیں، اور دونوں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے دنیاوی حالات، میری مراد ہے مسلمانوں کے معاشی حالات، اقتصادی حالات، مسلمانوں کے سیاسی حالات، مسلمانوں کے معاشرتی حالات، مسلمانوں کی تعلیمی حالتیں وغیرہ وغیرہ، اور مسلمانوں کے دنیاوی حالات بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اب ان سارے حالات کا، ان حالتوں کا جائزہ لیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے
جو اس کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے، بڑا آزمائشی ہے، پریشان کن ہے۔ اب ایسے موقع پر مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ پہلی بات میں یوں عرض کو، اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ دیکھو اگر حالتیں بدلنی ہیں اپنی، پستی سے تمہیں اگر بلندی کی طرف جانا ہے، رفعت حاصل کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، جو دبدبہ، جو مرتبہ، رتبہ جو میں حاصل تھا وہ خاک ہو گیا ہے، اگر واپس حاصل کرنا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ قوموں کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قومیں اپنی حالت خود نہیں بدل لیتی۔ مرتبہ اور رتبہ